بڑی دیر کی ہے مہرباں آتے آتے اینٹی کرپشن نے چند روز پہلے انہوں نے ایک مقدمہ درج کیا ہے، پرائیویٹ منشی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ساتھ اس کا جو پٹواری ہے پرویز، یہ حلقہ پٹواری پنڈی راجپوتاں کا پٹواری ہے، منشی تو پکڑا گیا ہے، البتہ پٹواری کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن جو ہے وہ چھاپے وغیرہ مار رہی ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام افضل سیال ہے اور آج مجھے ایک عام سکینڈل کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ صورتحال کچھ یوں ہے، معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ایک درخواست کے اوپر کہ جو پرائیویٹ منشی رکھے ہوئے ہیں پٹواریوں نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں، ان کو روکا جائے۔ عدالت نے اس کے اوپر ایک آرڈر جاری کیا اور تمام جو انتظامیہ تھی، حکومت پنجاب تھی، SMBR تھے، اس کے علاوہ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ مراسلے جاری ہوئے اور وہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ ارسال کی گئی کہ کوئی بھی پٹواری جو ہے وہ پرائیویٹ منشی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پرائیویٹ منشیوں کے اوپر الزامات لگ رہے تھے کہ یہ عوام کے ساتھ رشوت کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہے اور رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ پٹواری صاحب جو ہے وہ اپنے آفس میں ملتے نہیں ہیں اور جو پرائیویٹ منشی ہیں وہ عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ صورتحال کچھ یوں بنی ہے کہ اب بڑی دیر کی ہے مہرباں آتے آتے اینٹی کرپشن نے، اور چند روز پہلے انہوں نے ایک مقدمہ درج کیا ہے، مقدمہ نمبر ہے 58/25۔ تو یہ ایک پرائیویٹ منشی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، ساتھ اس کا جو پٹواری ہے پرویز، یہ حلقہ پٹواری پنڈی راجپوتاں کا پٹواری ہے، اور اس کا جو منشی تھا عتیق، اس کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے اور اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے رشوت لی ہے، اور ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن نے پٹواری کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا ہے۔ منشی تو پکڑا گیا ہے، البتہ پٹواری کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن جو ہے وہ چھاپے وغیرہ مار رہی ہے، لیکن ابھی تک پٹواری صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ اب صورتحال اس کی اگر میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو اس میں جو نائلی ہے ناظرین، وہ ہے اسسٹنٹ کمشنر کی۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈائریکٹلی جو پٹواری ہیں ان کا امیجیٹلی باس ہوتا ہے ہر تحصیل میں، اور اس کے نیچے جتنے پٹواری ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور AC جو ہے پھر وہ آگے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرتا ہے، اور پھر SMBR بھی ان کا باس ہوتا ہے جو کہ صوبے کے لیول کے اوپر ہے۔ تو یہ تمام جو پرائیویٹ منشیوں کے حوالے سے SMBR نے ایک لیٹر جاری کر رکھا ہے، ڈپٹی کمشنر لاہور کئی بار اس کے اوپر لیٹر جاری کر رکھے ہیں کہ پرائیویٹ منشی رکھنے کے اوپر پابندی ہے، لہٰذا پٹواری جو ہیں وہ خود کام کریں اور پرائیویٹ منشیوں کے حوالے پٹوار خانے نہ کیے جائیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ بھائی لاہور صوبائی دارالحکومت لاہور میں اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ کا جو یہ آرڈر ہے اور جو سینئر افسران کے جو احکامات ہیں، جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں، کیونکہ آپ کہیں بھی چلے جائیں اس وقت بھی لاہور کے تمام پٹوار خانوں میں پرائیویٹ منشیوں نے جو ہے وہ پٹوار خانے سنبھالے ہوئے ہیں، اور صورتحال اس نئی تک پہنچ چکی ہے کہ جیسا کہ کوٹلی کاسی ایک سرکل ہے، پٹوار خانہ ہے، جہاں پہ پٹواری جو ہے محمد فاروق ہے، اس نے ایک منشی رکھا ہوا ہے محمد آصف، ایک منشی رکھا ہوا ہے فاروق، اور پورا پٹوار خانہ ان کو ٹھیکے پہ دے رکھا ہے۔ مثلاً جو انتقال اور وراثتی انتقال، فرد بے اور دوسری جو وراثتی بے ہیں، جتنی بھی فردیں جاری ہوتی ہیں ان کے ریٹ جو ہیں وہ مقرر کر رکھے ہیں۔ سرکاری طور پہ ان کی بہت نارمل فیسز ہیں، جیسے کہ وراثت آپ نے کروانی ہے تو وہ بھی بہت کم فیس ہے سرکاری طور پہ، لیکن اگر وہاں پہ جائیں گے تو پرائیویٹ منشی جو ہیں وہ عوام کو جو ہے وہ لوٹتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کوئی کام جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ایک مذاق بن گیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا، ADCR لاہور شعیب بٹ، اور اس کے بعد SMBR جو ہیں یہاں پنجاب کے، ان کے بھی احکامات اور ان کے بھی نوٹیفیکیشن ہے کہ پرائیویٹ منشی نہ رکھے جائیں، لیکن صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو کہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے، یہاں پہ جتنے پٹواری ہیں سب نے پرائیویٹ منشی رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کسی وقت بھی کسی ٹائم بھی کہیں بھی چلے جائیں تو یہ جو پٹوار خانے ہیں، جو پٹواری کے آفس ہیں، وہاں پہ آپ کو پرائیویٹ منشی ہی، آج بھی وہ پرائیویٹ منشی جو ہے وہ ڈیل کرے گا۔ تو اس کا جو رسپانسبلٹی ہے ڈائریکٹلی وہ اسسٹنٹ کمشنرز کی ہے۔ لاہور میں 9 اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور کسی میں یہ سکت نہیں ہے، یہ نئے جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر بنے ہیں،
ینگ ہیں اور ان کے تجربات بھی جو ہے وہ ناکافی ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہے، نہ ان کو کوئی محکمے چلانے کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ اسسٹنٹ کمشنر تو جو ہے وہ CSS اور PMS کر کے بن گئے ہیں، لیکن محکمہ کیسے چلانا ہے، ان پٹواریوں کو جو ہے وہ نکیل کیسے ڈالنی ہے، یہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بس ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شام کو گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، تمام افسران کے آرڈر ہیں، اس کے باوجود ان پٹواریوں کے جو منشی ہیں وہ اپنے جو فیلے ہیں، جو بستے ہیں، وہ اسسٹنٹ کمشنروں کے دفاتر میں لے کے جاتے ہیں. اور جن کے اوپر پابندی ہے، جنہوں نے پابندی لگوانی تھی، وہ منشی سے جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر. تو یہ صورتحال ہے. اب اینٹی کرپشن نے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک مقدمے کی حد تک ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. اس میں کچھ پرائیویٹ منشی صاحب جو ہے ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے کسی بڑی بلا سے رشوت لے لی، اور پھر وہ شکایت لگتی DG اینٹی کرپشن تک وہ شکایت گئی، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ فرمان شاہی جو ہے وہ جاری کیا اور ایک منشی جو ہے وہ پکڑ لیا ہے. تو لیکن یہ المیہ یہ ہے کہ یہ کب سے، پچھلے کئی سالوں سے یہ منشی جو ہے، جو پرائیویٹ منشی ہیں، وہ پورے پٹوار خانے چلا رہے ہیں، اور لوگوں کے اربوں خربوں کی جو پراپرٹیاں ہیں وہ ان پرائیویٹ منشیوں کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. تو اینٹی کرپشن نے ابھی جو ہے وہ ایک مقدمہ داری کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اینٹی کرپشن اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہے تو پورے لاہور کے پٹوار خانے جو ہیں وہ پرائیویٹ منشیوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کارروائی کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کارروائی کی جا سکتی ہے، SMBR کے نوٹیفیکیشن اور لیٹر کی روشنی میں کارروائی کی جا سکتی ہے، DCs کے لیٹر کے اور نوٹیفیکیشن کے اوپر کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن اینٹی کرپشن کیونکہ جو نیچے والا عملہ ہے وہ بھی پٹواریوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی. جب کوئی شکایت ہوتی ہے اور بڑے لیول کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر کارروائی ضرور کی جاتی ہے. تو اس طرح کا ایک مقدمہ جو ہے اینٹی کرپشن نے درج کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک منشی پرائیویٹ جو ہے وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے، اور پٹواری کو پکڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کسی حد تک یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ کم از کم اینٹی کرپشن کو ابھی تو خیال آیا. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز.